تو اللہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن ذہن بناتا ہے۔ اس ذہن کے بعد اللہ اس بات پر لاتا ہے جب اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے تو اللہ کی مان لو، جب اللہ کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے تو اللہ کی مان لو، جب اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے تو اللہ کی مان لو، جب اللہ کے ہاتھ میں عروج و زوال ہے تو اللہ کی مان لو، جب اللہ کے ہاتھ میں رزق کی تنگی کشادگی ہے تو اللہ کی مان لو، جب اللہ کے ہاتھ میں بیماری صحت ہے تو اللہ کی مان لو، جب اللہ کے ہاتھ میں دن اور رات ہے تو اللہ کی مان لو، جب اللہ کے ہاتھ میں موسموں کا ہیر پھیر ہے تو اللہ کی مان لو، جب اللہ کے ہاتھ میں دریا ہیں، طوفان ہیں، سمندر ہیں، بجلی ہے، بارش ہے، کڑک ہے، گرج ہے، چمک ہے، تو اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں زمین آسمان کے خزانے ہیں، اللہ ہی کے ہاتھ میں ساری کائنات کی طاقت اور قدرت ہے۔ پاک بندی مریم ہے جسے کسی انسان نے چھوا نہیں، کسی غیر مرد نے دیکھا نہیں، ایسے ہاتھ نہیں لگایا ہے، وہ اپنے کمرے میں ہیں، ایک دم جبرائیل سامنے آتا ہے، انسانی شکل میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں، یہ کون مرد میرے پاس آ گیا، میں تو عورت پاک ذات ہوں، پاکیزہ ہوں۔ تو آگے وہ انسان کہتا ہے انما انا رسول ربک، مریم ڈر نہیں، میں انسان نہیں، مرد نہیں، مجھے عورت کی کوئی خواہش نہیں، میں تو فرشتہ ہوں، انسانی شکل میں آیا ہوں۔ مریم کہتی میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے لأہب لک غلاما زکیا، اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے۔ انا یکون لی غلام، ارے میرے بھائی تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے چھوا نہیں، یعنی میری شادی نہیں ہوئی، میرا نکاح نہیں ہوا، کوئی مرد نکاح کے ساتھ میرے ساتھ ملا نہیں ہے۔ ولم اکو بغیہ، میں بری عورت نہیں، بدکار عورت نہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال نکاح وہ میرا ہے نہیں، ایک زنا حرام وہ میں کر نہیں سکتی، تو مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا۔ کہ مریم یہ قصہ ہو چکا، تیرا رب فیصلہ کر چکا، اس کا چاہا ہو کے رہتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، کر دیتا ہے، کر دیتا ہے۔ حضرت مریم ایسے کھڑی ہوئی ہے، جبریل آگے بڑھا، وہ ڈر کے پیچھے ہٹی، آخر دیوار ہے، آگے راستہ کوئی نہیں ہے، تو ڈرو نہیں، یہاں سے پکڑا، مجھے دیکھنا، یہاں سے پکڑا، کرتے کو پکڑا، یہاں سے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، کرتے کو یہاں سے پکڑا اور یہاں کر کے ایسے پھونک ماری، ایک پھونک پہ 9 مہینے کا حمل پیٹ میں تیار ہو گیا۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ یہ میرے بھائیو اللہ ہے، یہ میرے بھائیو اللہ ہے۔ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، دھرتی اللہ کی، آکاش اللہ کا، پانی اللہ کے، ہوا اللہ کی، موسم اللہ کا، انسان اللہ کے، جنات اللہ کے، فرشتے اللہ کے، ان میں جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کر دیتا ہے، جو نہیں چاہتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ لا ہے، لا، ساری کائنات میں لا کی تلوار چلی ہے، ساری کائنات کو لا کے ذریعے سے نفی کیا ہے کہ ساری کائنات کچھ نہیں ہے، آسمان کی بلندی لا، یہ پرندوں کا اڑنا لا، یہ طارق جمیل کا بول لا، لا کا کیا مطلب؟ یہ خود نہیں بول رہا، اللہ بلوا رہا ہے۔ یہ آسمان خود بلند نہیں، اللہ نے کیا، زمین خود نہیں بچھی، اللہ نے بچھائی، سردی خود نہیں آئی، اللہ لے کر آیا، دریائے سندھ خود نہیں طوفان بن کے آیا تھا، اللہ لے کر آیا، اب خاموش خود نہیں ہوا، اللہ نے خاموش کیا، بادل خود نہیں آتے، اللہ لاتا ہے، بارش اپنے آپ نہیں آتی، اللہ برساتا ہے، موسم خود نہیں بدلتے، اللہ بدلتا ہے، شیر میں طاقت ذاتی نہیں، اللہ نے رکھی، چیتے میں پھرتی ذاتی نہیں، اللہ نے رکھی، سانپ میں زہر ذاتی نہیں، اللہ نے رکھا، عقاب میں بلند اڑان ذاتی نہیں، اللہ نے رکھی، کوئل میں نغمہ اللہ نے رکھا، بلبل کا گیت اللہ نے رکھا، ندیوں کے بل ذاتی نہیں، اللہ نے بل دے کے زمینوں تک پہنچایا، میدانوں تک پہنچایا، اور قطرے سے موتی خود نہیں اللہ نے بنایا، اور عنبر کو اللہ نے عنبر بنایا، سونے کو اللہ نے سونا بنایا، لوہے کو اللہ نے لوہا بنایا، زمین کے نیچے آگ کو اللہ نے بھرا، خزانوں کو اللہ نے بھرا، تیل کو اللہ نے بھرا، پٹرول کو اللہ نے بھرا، انسان کے نطفے سے انسان اللہ نے بنایا، یہ سب خود ذاتی نہیں، یہ لا ہے، زمین لا ہے، آسمان لا ہے، سورج لا ہے، چاند لا ہے، تارے لا ہیں، کچھ ہیں تو صحیح لیکن اپنا نہیں۔ سورج میں طاقت ہوتی تو آج ہمیں گرم کر کے دکھاتا، کہو ہمیں گرم کر کے دکھائے، کہو ہماری سردی 2 ہیٹر لگے ہوئے ہیں پھر بھی مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، کہو ہماری سردی دور کر کے دکھائے۔
کہو اپنی آگ برسا کے دکھائے. ایک ہلکے سے دھوئیں سے میرے اللہ نے سورج کی طاقت کو بے حیثیت کر کے دکھا دیا, اور ایک ٹھنڈی ہوا کے ذریعے سے ہم سب کو کمبلوں میں لپیٹ کے دکھا دیا, اور ایک موسم کا پرت بدلتا ہے اور ہمیں پسینے میں نہلا دیتا ہے, اور پنکھے چل چل کے عاجز, اور ایئر کنڈیشن چل چل کے عاجز, اور برف پی پی کے عاجز. یہ لا ہے, یہ لا ہے, یہ لا ہے. زمین بھی کچھ نہیں, آسمان بھی کچھ نہیں, ہوا بھی کچھ نہیں, چاند بھی کچھ نہیں, تارے بھی کچھ نہیں, جبریل بھی کچھ نہیں, میکائیل بھی کچھ نہیں, اسرائیل بھی کچھ نہیں, اسرافیل بھی کچھ نہیں, سورج بھی کچھ نہیں, سونا بھی کچھ نہیں, تانبا بھی کچھ نہیں, پیتل بھی کچھ نہیں, لوہا بھی کچھ نہیں, اور آگ بھی کچھ نہیں, ہوا بھی کچھ نہیں, مٹی بھی کچھ نہیں, پانی بھی کچھ نہیں, درندے بھی کچھ نہیں, چوپائے بھی کچھ نہیں ہے, اور سانپ بھی کچھ نہیں, اشباح بھی کچھ نہیں ہے, اور دو پائے بھی کچھ نہیں, آدھی بھی کچھ نہیں, خاکی بھی کچھ نہیں, ناری بھی کچھ نہیں, نور بھی کچھ نہیں, آسمان بھی کچھ نہیں, زمین بھی کچھ نہیں. آسمان والے بھی اللہ کے سوا کچھ نہیں, زمین بھی کچھ نہیں, کوئی کچھ نہیں. جو کچھ ہے اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا کل لا ہوا, پھر کیا ہوا, اللہ ہوا. یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے, یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے. چمیں گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا, یقین مثل خلیلاتش یقین مثل خلیلاتش نشینی, یقین اللہ مستی خود گزینی, سنے تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے بتر ہے بے یقینی. یہ لا الہ الا اللہ جب دل میں اترتا ہے, یہ لا الہ الا اللہ جب دل میں اترتا ہے, اللہ کی قسم کائنات مچھر کا پر اور دھوکے کا گھر اور مکڑی کا جالا نظر آتی ہے, طاقتیں حقیر ہو جاتی ہیں, قوتیں بے حیثیت ہو جاتی ہیں, شاہ گدا نظر آتے ہیں, نامور بے نام ہو جاتے ہیں. جب لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے تو نظریں اور ہو جاتی ہیں, چال اور ہو جاتی ہے, سوچ اور ہو جاتی ہے. ساری دنیا مچھر کا پر اور دھوکے کا گھر اور مکڑی کا جالا نظر آتی ہے. یہ مٹ جانے کا گھر ہے. اس کے پیچھے دوڑنے والوں کو سنا دو کہ تمہارا انجام قبر کی مٹی میں چند مٹھی خاک ہے. اس پر ایمان کے سودے کرنے والوں کو بتا دو کہ تم دھوکے میں جا رہے ہو, دھوکے میں جا رہے ہو. سود پہ دنیا کمانے والوں کو بتا پڑے ہیں کہ چند مٹھی مٹی کے سوا کچھ نہیں. جاؤ سکندر اعظم کو دیکھو, چند مٹھی مٹی کے سوا کچھ نہیں. جاؤ چنگیز خان کو دیکھو, چند مٹھی مٹی کے سوا چند مٹھی مٹی کے سوا کچھ نہیں. جاؤ بنو امیہ کے شاہان دیکھو, چند مٹھی چند 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 مٹھیاں, چند مٹھیاں, چند مٹھیاں, بس اتنی کو مٹی ہے, اتنی کو مٹی ہے. جاؤ بنو عباس کے بادشاہ دیکھو, یہ ایک مٹھی خاک ہے. جاؤ مغل بادشاہ کی قبریں کھود کے دیکھو, جاؤ انگریز امپائر کی قبریں کھود کے دیکھو, جاؤ سکندر یونانی کی قبر کھود کے دیکھو, جاؤ تیمور لنگ کو دیکھو, جاؤ ظہیر الدین بابر کو دیکھو, جاؤ جلال الدین اکبر کو دیکھو, جاؤ ہمایوں جہانگیر کو دیکھو, جاؤ اورنگزیب عالمگیر کو دیکھو, جاؤ برٹش امپائر کے بادشاہوں کو دیکھو, جاؤ دنیا پہ راج کرنے والوں کو دیکھو. ارے لاکھوں کی تو قبریں ہی غائب ہیں, ان کی تو قبروں کا نشان نہیں, اور جن کی قبریں ہیں وہ مٹی کے سوا کچھ نہیں, وہ مٹی کے سوا کچھ نہیں, وہ مٹی کے سوا کچھ نہیں. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفات بہارا, فرق لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھا سارا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے, مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ, وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دن ہے, یہی تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. اجل موت کو کہتے ہیں, کہنے والا کہہ رہا موت تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جنازے اٹھ جائیں گے, کفن سل جائیں گے, کیڑے تیار ہوں گے منہ کھول کر, قبر کی تپش تیار ہوگی میری ہڈیاں پگھلانے کے لیے, اور کیڑے تیار ہوں گے میرا گوشت کھانے کے لیے. پھر وہ کیڑے بھی قبر کی تپش میں مر جائیں گے, پھر قبر کی تپش میری ہڈیوں کا چورا کر دے گی, سرما کر دے گی, سرما کر دے گی. پھر زمین